یہ بار بار سوال ہوتا ہے نا کہ اہل حدیث فرقہ ہیں یا اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. بہت ساری عوام بھی جو ہے نا اس پر کنفیوز ہو جاتی ہے. تو میں اس کو ذرا سا کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بھئی ایک ہوتا ہے فرقے کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے فرقے کا اصطلاحی معنی. لغوی معنی کے اعتبار سے فرقہ مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، گروپ، چند افراد کا مجموعہ. اس حیثیت سے تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے کہ وہ بھی چند افراد کا مجموعہ ہے، ایک گروہ ہے. اور اس طرح سے گروہ ہونا، جماعت ہونا، ایک چند افراد کا مجموعہ ہونا، یہ تو شریعت میں ممنوع نہیں ہے. ورنہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ تم میں سے ہر فرقے میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک طائفہ ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرقے کا اس بات کر رہا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ فرقہ بناؤ اور ہر فرقے میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے. تو یہاں پہ آپ فرقے سے کیا مراد لیں گے؟ یہاں فرقے سے مراد ہے جماعت. اس فرقے کا لغوی معنی ہے گروپ، افراد کی جماعت، لوگ. تو اس معنی میں تو اہل حدیث فرقہ ہے کہ اہل حدیث بھی چند افراد کے ایک گروپ کا نام ہے. اس معنی میں اہل حدیث فرقہ ہے. باقی فرقے کا جو ایک مفہوم ہے وہ ہے دین کو چھوڑ دینے والی جماعت. اس معنی میں اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. قرآن مجید میں نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہاں فرقے سے مراد کیا ہے؟ فرقے کا اصطلاحی معنی. اور اس معنی میں فرقہ کون ہے؟ خود قرآن کے سیاق سے واضح ہے کہ یہاں فرقہ کس کو کہا گیا ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. فرقوں میں کون بٹ رہا ہے؟ جس نے رسی کو چھوڑ دیا. تو اہل حدیث کیسے فرقہ ہو سکتے ہیں؟ اہل حدیث تو الحمدللہ قرآن و سنت کو تھامے ہوئے. یہاں تو فرقہ اس کو کہا گیا جو قرآن کو چھوڑ دے، جو جماعت کو چھوڑ دے، جو امت کو چھوڑ کر کے باہر نکل جائے، جو مسلمانوں کی تکفیر کرنے لگے، اس کو فرقہ کہا گیا. ہم تو الحمدللہ قرآن و سنت کو تھامے ہوئے ہیں. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو دین کو چھوڑ کر کے کسی ایک شخصیت کی طرف بلا رہا ہو. تو ہم تو اس کسی خاص شخصیت کی طرف نہیں بلا رہے. باقی آپ دنیا میں جتنے مسالک ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، سب کو آپ دیکھیے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں انہوں نے ایک شخصیت کو رکھ دیا ہے اور اسی شخصیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور قرآن و سنت کو شخصیت پر پیش کرتے ہیں. جو شخصیت کے موافق ہو اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو شخصیت کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو فرقہ پرست تو وہ ہے جو قرآن و سنت کو شخصیتوں کی وجہ سے چھوڑ دے یا اپنی عقل کی وجہ سے چھوڑ دے، وہ فرقہ پرست ہے. اہل حدیث کیسے فرقہ ہو سکتا ہے؟ اصطلاحی معنی میں اہل حدیث تو اپنی عقل کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے تمام جو ہے وہ محبوب شخصیتوں کو چھوڑ دیتا ہے جب بات قرآن اور سنت کو ماننے کی آتی ہے. تو اگر فرقے کا جو لغوی معنی ہے وہ مراد لیں تو بلا شک اہل حدیث ایک فرقہ ہے کیونکہ وہ افراد کی جماعت ہے. اور فرقے کا جو اصطلاحی معنی ہے جس سے جو مذموم معنی ہے، جس سے روکا گیا ہے جس فرقہ بننے سے، اس حیثیت سے تو بالحمدللہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.